یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کے سیاست میں ایک ایسی خبر نے ہلچل مچا دی ہے جس نے تحریک انصاف کے اندر بھی سوالات کھڑے کر دیے اور سیاسی حلقوں میں بھی ایک نیا بحث چھیڑ دیے کہ کیا واقعی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور کیا محسن نقوی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات صرف امن و امان کی میٹنگ تھی، یا پھر اس ملاقات کے پیچھے کوئی بڑا سیاسی پیغام چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، سب سے اہم سوال، اگر یہ صرف سیکورٹی میٹنگ تھی تو پھر اسے 10 دن تک خفیہ کیوں رکھا گیا، اعلامیہ بھی کیوں جاری نہیں ہوا، اور پھر اچانک وضاحت کیوں دینی پڑ گئی؟ دوستو، یہ صرف ایک ملاقات کی کہانی نہیں ہے، پاکستان کی بدلتی سیاست، طاقت کے مراکز اور آنے والے سیاسی منظرنامے کی کہانی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم حقائق، وقت، رد عمل اور سیاسی اشاروں سب کو آپس میں جوڑ کر دیکھیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے پورا سلسلہ سمجھ لیجئے۔ خبر سامنے آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور محسن نقوی بھی ساتھ موجود ہیں۔ پہلے اس خبر کو غیر مصدقہ سمجھا گیا۔ علی مہان کہتی ہے کہ ہماری فیملی کو اس ملاقات کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی خاندان کا کوئی فرد اس ملاقات میں موجود تھا۔ تو دوستو، غور کیجئے کہ یہاں پہلی بار بالواسطہ طور پر یہ مانا گیا کہ ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ اگر ملاقات سرے سے ہوئی ہی نہ ہوتی تو اتنی واضح وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اور دوستو، پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ سہیل افریدی خود علی مہان کے بیان کے جواب میں کہتے ہیں کہ محسن نقوی سے ملاقات بنو کے دہشت گردی واقعات اور امن و امان کی صورتحال پر تھی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، نہ اور نہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی۔ اب یہاں سے کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے ناظرین، کیونکہ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، بلکہ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اس ملاقات کا سیاسی مطلب کیا ہے۔ دوستو، پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ملاقات صرف ملاقات نہیں ہوتی، خاص طور پر جب ایک طرف محسن نقوی ہو، دوسری طرف تحریک انصاف کی اہم قیادت ہو، اور ملاقات بند کمرے میں ہو، تو پھر چمگویاں ہونا فطری بات ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں طاقت کا نظام صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی تجزیہ کار اس ملاقات کو صرف امن و امان کی میٹنگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اب ناظرین، ذرا ایک اور اہم بات دیکھیے کہ یہ ملاقات اگر واقعی صرف سیکیورٹی مسئلے پر تھی تو پھر اعلامیہ کیوں جاری نہیں ہوا، اس سے گفتگو کیوں نہیں کی گئی، اور 10 دن بعد تصدیق کیوں دی گئی، اور سب سے بڑھ کر بیرسٹر گوہر وہاں کیوں موجود تھے؟ تو دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جو خود تحریک انصاف کے اندر سے بھی اٹھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا سیاسی تضاد سامنے آ جاتا ہے۔ تحریک انصاف کا موقف پچھلے 2 سال سے کیا رہا کہ ہم کسی سمجھوتے کے حق میں نہیں، ہم مزاحمت کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، لیکن دوسری طرف زمینی حقیقت کیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی دباؤ میں ہیں، مقدمات بھی چل رہے ہیں، قیادت تقسیم کا بھی شکار ہیں۔ تو ایسے میں سوال یہ کہ کیا کوئی سیاسی جماعت مکمل ٹکراؤ کے ذریعے زندہ رہ سکتی ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عملی سیاست شروع ہوتی ہے۔ دوستو، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے۔ آپ لوگ اس حقیقت سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تحریک انصاف بھی اس وقت ملک کی بڑی سیاسی قوت ہے۔ تو جب 2 بڑے طاقت کے مراکز مسلسل لڑتے رہے تو نقصان پوری سیاسی نظام کو ہوتا ہے، اور ویسے بھی بینیفیشری نون لیگ اور پیپل پارٹی ہیں، اور وہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس ملاقات کا مطلب کوئی خفیہ سمجھوتا ہے؟ میرے خیال میں ابھی اتنی جلدی یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کئی دفعہ رابطے صرف کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور اعتماد سازی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی صرف یہ جاننے کے لیے رابطے کیے جاتے کہ دوسری طرف کی سوچ کیا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ملاقات صرف امن و امان کے مسئلے پر ہوتی تو اسے اتنا خفیہ رکھنے کی ضرورت شاید نہ پڑتی۔ دوستو، اب ذرا تحریک انصاف کے کارکنوں کے رد عمل کو بھی سمجھتے ہیں۔
تحریک انصاف کے اندر ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ سب سمجھوتا ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی، ملاقاتوں یا سیاسی گنجائش کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہے تو رابطے ضروری ہیں، اور یہی اصل تقسیم ہے، ایک طرف جذباتی سیاست، دوسری طرف عملی سیاست۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ اگر عمران خان صاحب کو ان ملاقاتوں پر اعتراض ہوتا تو کیا یہ لوگ آگے بڑھ سکتے تھے؟ میرے خیال میں نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست میں وفاداری بہت اہم چیز رہی ہے۔ اگر انہیں ذرا سی بھی شک ہو کہ کوئی رہنما ان کے اعتماد کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ فوراً اسے الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ امکان بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو کم از کم مجموعی صورتحال کا اندازہ جیل کے اندر سے زیادہ ہے۔ دوستو، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہاں بڑے بڑے سیاسی بحران آخرکار مذاکرات کی طرف ہی گئے ہیں، چاہے وہ میثاق جمہوریت ہو، NRO کی سیاست ہو، یا مختلف ادوار میں خفیہ رابطے ہو۔ پاکستان میں سیاست آخرکار بات چیت کی طرف جاتی ہے، لیکن ناظرین فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کبھی یہ کھل کر ہوتی ہے اور کبھی خاموشی سے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ میرے خیال میں 3 امکانات ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ یہ صرف محدود رابطہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ میرے خیال میں 3 امکانات ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ یہ صرف محدود رابطہ ہوگا، جس کا مقصد صرف کشیدگی کم کرنا ہو، اور دوسرا امکان تحریک انصاف کو محدود سیاسی گنجائش دینے پر بات ہو رہی ہو، اور تیسری سب سے بڑا جو امکان ہے کہ مستقبل میں کسی بڑے سیاسی بندوبست کی بنیاد رکھی جا رہی ہو۔ لیکن دوستو، ابھی تک چیزیں مکمل واضح تو نہیں ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے کہ اس پورے معاملے میں رد عمل سب سے زیادہ تحریک انصاف کے اندر سے آیا، کیونکہ تحریک انصاف کا کارکن جذباتی طور پر جڑا ہوا ہے اور وہ 2 سال سے مسلسل مزاحمت کا بیانیہ سن رہا ہے۔ تو جب اچانک ایسی خبریں سامنے آتی ہے تو الجھن پیدا ہونا فطری بات ہے۔ لیکن آخر میں بات بہت اہم ہے، سیاسی رابطہ اور غداری دونوں الگ چیزیں ہوتی ہے دوستو، کیونکہ یہ ہمارے تحریک انصاف کے کارکنوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہر ملاقات غداری بھی نہیں ہوتی، اور ہر رابطہ خفیہ سمجھوتا بھی نہیں ہوتا، اور ہر خاموشی ہتھیار ڈالنا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سیاست میں ناممکن حالات سے نکلنے کے لیے بات چیت ضروری ہوتی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے دوستو کہ کیا صرف ایک سیکورٹی میٹنگ تھی یہ، یا پھر پاکستان کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے؟ اور کیا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان منجمد تعلقات پگھلنا شروع ہو گئے، یا پھر یہ صرف عارضی رابطہ ہے؟ دوستو، آنے والے دن اس سوال کا جواب دیں گے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ملاقات صرف امن و امان کے لیے تھی، یا اس کے پیچھے بڑا سیاسی مقصد موجود ہے؟ اپنے رائے ضرور کمنٹ میں دیجئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔